الرحمن الرحيم والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسد الماء كالبك والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعرف الماء لا يفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان. وأما والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب ذبح وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها طاهر. والغدیر العظیم بات آئی تھی بڑا حوض ہو تو ایک طرف پانی جو ہے وہ خراب ہو دوسری طرف ٹھیک ہے، اور حوض بڑا وہ ہوتا ہے کہ نہ حرکت کرے، اس کی دو طرفوں کی ایک طرف آخر کی حرکت کے ساتھ ایک پاسوں پانی انج ہلیا ہے نا تو یک دم توڑ تک ہل جائے انج نہ ہوئے، اے وڈا حوض ہے، اے او دا در دا تے بعد آسانی واسطے کڈیا، اصل جڑا طریقہ ہے یہ بھی وڈا حوض اے ہوندا ہے جی۔ اے جڑا حوض ہے جب گر جائے نجاست اس کی دو جانبوں میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے۔ حرکت دینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے غسل کرنے کے ساتھ بغیر انف کی ہوندا ہے اے مطلب چھال مارنی تڑم باہر سر کرنا انج کر کے جی تو پانی توڑ گا ہل جائے، انج نہیں بھی سائڈ تے بہ کے بکا نال نہانا یا آرام نال ایک پاسوں وچ وڑے تے اتھے بہ کے تے بدن مل مل کے تے باہر نکل آیا جی۔ تے پرلا پاسا نہیں ہلیا، پرلا پاسا اے وڈا ہے، اے امام صاحب نے فرمایا، نہ کہ تودی کے ساتھ تودی یہ بھی کنارے بہ کے بک بھر رہے نا انج کر کے تے پانی نہیں ہلیا، اے نہیں کیونکہ تو تھوڑا کم ہے وچ بڑے ہے، جے بک بھر کے باہر نہ آوے تو وضو والا صاحب ہے اور وچ ٹبی ماری ہے لیکن کپڑے لا کے تے ساہ طرح بجدا تے تڑم وچ کھاڈے چنج نہیں آرام نال وچ بڑے ہے۔ اچھا جی امام صاحب نے اغتسال دا کیوں اعتبار کیتا؟ اس لیے کہ حاجت غسل کی طرف حوضوں میں اشد ہے حاجت سے توضی کی طرف، اس لیے کہ وضو ہوتا ہے گھروں میں غالباً، اور عندہ بھی یوسف رحمہ اللہ معتبر ہے ید کے ساتھ وچ ہاتھ پایا بک پریا تو یک دم پرلا پاسا نہیں ہلیا، اے وہ بڑا حوض ہے، اس لیے کہ یہی ادنا ہے اس کا کہ پہنچا جاتا ہے اس کے سبب سے حرکت کی معرفت تک۔ عندہ محمد رحمہ اللہ تودی کے ساتھ ہے ایک پاسوں وضو کرو پرلا پاسا نہ ہلے، اور صحیح ہے وجیز میں قول محمد رحمہ اللہ۔ لا یتحرک کو مراد تحرک سے تحرک بالارتفاع والانخفاض، پانی دا اوتا اٹھنا تے ڈگنا، اے بک پریا تے پھر تھلے ڈگا، مراد فی ساعت ہی لا بعد المکس، اور فوراً، کیونکہ پانی سیال ہے،
پہنچ جاتا ہے بعض اس کا بعض تک اضطراب کے ساتھ وہ کہ واقعہ ہوا ہے اضطراب اس میں اگرچہ پانی کثیر ہو اور دیسی کوک وہ ਕਿੱਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਫੌਰਨ ਕੀ ਇਹ ਫੌਰਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਰਾਵਲਾ ਡੈਮ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਵਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛਲ ਮਾਰਦਾ ਛਲ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾ ਤੋੜ 10 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਜੀ बाबा जो हो यानी तसीह की गई है वजीज़ में कौले मोहम्मद रहमौला की बेवुज़ू करिए तो परला पासा ना हले पूरे वुज़ू तक नहीं शुरू वुज़ू पूरे तक तो बुक चाना है फिर बाहवां धोनियां ने तो पैरों वास्ते पानी कढ़ना है तो लहरां बनदियां जानियां ने और वजह इसकी यह है कि एहतियाजी तवद्दी की तरफ अक्सर होती है एहतियाजी से गुस्ल की तरफ बस होगा एतबार इसी का वुज़ू का औला ये अंदाज़ा ये तकदीर बड़े हौज़ में कौल है इराक़ीयीन का बाई तौर के हो इस हैसियत के साथ कि ना हरकत करे उसकी दो तरफ़ों का एक दूसरी तरफ की हरकत के साथ और बाज़ ने अंदाज़ा किया बड़े हौज़ का पैमाइश के साथ बाई तौर के हो 10 हाथ तूलन 10 हाथ में अर्ज़न ओ ज़रा केड़ाए ज़राउल किरबा से ये क्यों अंदाज़ा किया है आसानी और वुसअत करने के लिए इस मसले में मामले में लोगों पर हिदाया में फरमाया है इसी पर फतवा है और यही इख्तियार है बुखारीयीन का और ज़राउल किरबास केड़ा हुंदा है सबो कुबदातिन 7 मुठ्ठां की 1 ते 2 3 4 5 6 7 अच्छा जी और ये छोटा होता है ज़राउल हदीद से 1 मुठ ज़राउल हदीद केड़ा गज नहीं हुंदा लोहे दा जिहदे नाल कपड़ा मिणदे ने वेखिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੁੱਠ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਗਜ਼ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਮੁੱਠ 2 ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰਲੇ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ 10 ਜ਼ਰਾ ਚੌੜਾ ਤੇ 10 ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਜਿਲੇ ਮੁਰੱਬਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਜ਼ਰਾ ਮੁਰੱਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ 100 ਜ਼ਰਾ ਮੁਰੱਬਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅਗਰ ਹੋ ਗਦੀਰ दो 3 मिसालां दित्तियां ने हुण यार फेरा दईए पास अगर हो गदीर मुसलस 3 गुट्ठां वाला बस बेशक इतबार किया जाएगा ये कि हो हर जानिब 15 ज़रा और 1 ज़रा का खुमस सुने ही 5 ज़रा 15 ज़रा पूरे ते 1 ज़रा दा 5वां हिस्सा ਉਹ 3 ਖੱਤ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਮੁਸਲਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ और मसाहत उसकी तो पानी दी ज़रब दी जाए उसकी एक जानिब को फ़ी नफ्स ही तो हो 200 और 1
اور 30 231 اور ایک جز 25 اجزاء سے ذرا سے اور لے تو تیسرا اس کا اور 10واں پس وہ مساحت ہے اوپر سے پس ثلث اس کا اس صورت میں التقریب ہو جائے گا 75 اور اس کا 10واں حصہ التقریب 23 پس یہ 100 اور ایک کچھ شے ہے تھوڑی سی نہیں پہنچے گی یہ 10 ذرا کو ایک مثلث ہو گیا اور اگر ہو مدور گول تو اعتبار کیا جائے گا اس کی قطر کا ہن وچوں قطر کڈنی اے وچوں دائرے دی قطر ہوندی اعتبار کیا جائے گا یہ کہ ہو قطر اس کی 11 ذرا اور 1 ذرا کا 5واں حصہ اور دور اس دا چفیروں من کے لیاؤ انج اور دور اس کا 36 ذرا پس مساحت اس کی یہ کہ ضرب دی جائے گی قطر کے نصف کو اور وہ 5 اور نصف اور 10واں حصہ دور کا وہ جڑا سی 5واں سی 5واں دا نصف 10واں حصہ اور وہ 18 ہو جائے گا 100 ذرا اور 1 ذرا کے 4/5 حصے اے مثلث تے مدور جڑا گول ہے اودی پیمائش دسی اور بہرحال حد عمقی پس اصح یہ کہ ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ نہ کھلے زمین چلو بھرنے کے بک پرو تو تھلو ننگی نہ ہوئے اسی پر فتویٰ ہے اسی پر اور بعض نے کہا ہے اندازہ 1 ذرا کا 1 ذرا جنہ ڈونگا ہوئے بعد نے کہا ہے اندازہ 1 گٹھ کا اینا ڈونگا اور مسئلہ قول شیخ کا جائز ہے وضو دوسری جانب سے اشارہ ہے طرف نجس ہو جانے موضع الوقوع کے یہ تو اشارہ ہے جتھے نجاست ڈگی ہے نو کی ہو گئی ہے تاں کہنے بھی پرلے پاس ہم وضو کرے تھوڑا نلتامن کرنا یار برابر ہے کہ ہو نجاست مریا یا غیر مریا یہ اختیار ہے عراقیین کا اور ڈگن والی جگہ پلیت ہوگی اور خراسیین اور بلخیین کے نزدیک اگر نجاست مریا ہے تو جیسا فرمایا عراقیون نے بھی او جگہ پلیت ہوگی اور اگر نجاست غیر مریا ہے جائز ہے وضو وقوع کی جگہ سے اور یہی صح ہے جیسا کہ وجیز میں ہے تو جی وہ نجاست جڑی ڈگی چک کے باہر سٹ دے یہ تو انہاں پانی وہ جڑی گند شند نظر آ رہا ہے سٹ دے پھر سارا صاف ہو گیا جی قول مصنف علیہ رحمہ کا شیخ کا اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست نہیں پہنچی پرلی طرف کیوں باوجہ بڑے ہونے حوض کے اور دور ہونے اس کے اطراف کے اس واسطے نجاست ایتھے رہی ہے پرلے پاسے نہیں پہنچی مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور موت اس جانور کی اس ذی روح کی نہیں جس کے لیے نفس سائلہ نفس میں نہیں خون تے سائل میں نہیں جاری جن دے اندر بہنے والا خون نہیں ہے اگر یہ پانی کے اندر مر جائے جی تو حکم ہے کہ پانی نجس نہیں ہوتا پانی نجس نہیں ہوتا اچھا جی بچ ایک نویں گل آ گئی دلیل اس بات پر کہ دم اس کا نام نفس ہوتا ہے آخر نفس نسائلہ تو نفس بمانا خون آیا بھی عربی دی لغت چ لفظ استعمال میں ہوندا ہے آندے نے تینوں شعر سنانے اور شاعر آندا ہے
سموعل بن غرید بن عادیہ ازدی شاعر جاہلی تسیل علی حد سیوف نفوسنا ولیس علی غیر سیوف تسیل اوے ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਫੂਸੋਨਾ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਨਫਸ ਬਮਾਨਾ ਦਮ कौल शेख का ए जड़ा मौत माल ऐसा जब फौत हो जाए पानी में तो नहीं नजस करता वो पानी को मुक़य्यद किया इसको पानी के साथ ये शर्त नहीं है कि पानी विच मरे ये शर्त नहीं कि मक्खी विच मरी बल्कि यत्तारे दो फिल्म आए वगैर ही बल्कि ये कानून मुतरद है पानी में और पानी के गैर में मक्खी दुध च डिग्गी दुध पलीत नहीं होया मच्छर दुध च डिग के मरिया ते दुध भी ए मतलब है इसलिए कि अदम तनज्जुस उसमें बावजह अदम खून के है ना कि बावजह मादन के बेंदे विच रहिंदे ने इस वास्ते नहीं खून नहीं तां नहीं ते लिहाजा जिस भी माए शय विच खुद शय मर गई वो नजस और इसी तरह लफ्ज़ यत्वारे दो युतरा दो निजे बल्कि ये कानून मुतरद है किस में पानी में और पानी के गैर में और इसी तरह जब मर जाए वो शय पानी से बाहर फिर फेंकी गई पानी में तो नहीं नजस करेगी पानी को भी उन्दियां मिसालां जी कौल शेख का जैसा कि बक की शय ओ खटमल ओ मच्छर नहीं ओ बक है यार चलो और ज़ुबाब मक्खी और जनाबीर जंबूर और ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और बिच्छू ये सारी शैयाँ बक ये बड़ा होता है बऊद से मच्छर कोलों वड्डा बाद इनका कतान होर शय अच्छा जी मसला माज ज़िक्र किया है ज़ुबाब को लफ्ज़ वाहिद के साथ ज़नाबीर को लफ्ज़ जमा के साथ इसलिए कि मक्खी सारी की सारी एक जिनस है ते तरबूड़ियाँ कई जिनसां ने काले भूंड ते अद्धे रत्ते ते अद्धे काले जिन्हों काबली डेमू आंदे ने जी एक निरे पीले होर भी इस किस्म दे घर करैन भी इन्हां दी है जी ज़ुबाब नूं मक्खी नूं ज़ुबाब क्यों आंदे ने ज़ुबाब नाम रखा गया ज़ुबाब का ज़ुबाब इसलिए पर हटाओ तो आब मुड़ क्यों आउंदी है और ज़ुबा भजाई जाए तो मुड़ के वापस आउंदी है मुँह तेरे उड़िया मालखा बड़ा जे मक्खियां ना बहन ते गल हुई यानी जब भी भगाई जाए राजा वापस लौटती इस वास्ते ना की है ये अरबी ची कमाल है लफ्ज़ां दा जी मसला जी कौल शेख का और मर जाना उस शय का नवा मसला जो ज़िंदगी गुजारती है पानी में ज़िंदगी गुजारती है फिल्माए पानी में मरना उसका फ़ी है पानी में जब मर गई वो कथे तो नहीं फासद करेगी वो शय पानी को ये केड़े हुंदे नहीं और वो है कि हो जुफ्ती उनकी जमना उनका और जचगी सेंटर उनका और ठिकाना उनका पानी में ये सारा कुछ जचगी सेंटर भी उन्होंने पानी विच होवे खुशकी ते ना होवे जी ये सारे कुछ कित्थे होण पानी विच होण जी विच ही वो सारा कुछ करन उत्थे जम्मण सारा कुछ इनू आंदे ने जिहड़ा पानी दा जानवर है जी बराबर है कि हो उसके लिए दमे साइल या ना ज़ाहिर रिवाया में ये पानी च मर जाए तो इहदे नाल भी पानी खराब
امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، ظاہر روایہ نہیں، جب کہ ہوش پانی میں مرنے والے کے لیے دم سائل تو وہ تنجس کو واجب کر دے گا۔ اور اعتراض کیا، اور جڑا متن سے اعتراض کیا شیخ نے اپنے قول یعیش فیہ سے، ان جانوروں سے جو یتعیش فیہ، جو تعیش کرتے ہیں پانی میں، اتھے چست لیندے نے اور زندگی نہیں گزارتے پانی میں، راتی خشکی تے آ باندھے نے جیسے پانی کے پرندے، اتنے رہندے نے پانی وچ جی، بغلے خشکی تو نہیں ڈڈیاں پھڑ دے، کتوں پھڑ دے نے، مرغابیاں بھی ساریاں پانی وچوں ہی، تے لیکن ہے کہ رہندیاں خشکی تے نہ جا کے جی اتنے جی، اے شاباش، پس بے شک یہ نجس کر دے گا پانی کو، کدوں جدوں بچ مر گئی۔ اچھا جی، مقید کیا ہے پانی کے ساتھ، کیونکہ اگر مر جائے یہ شے پانی کے غیر میں، دودھ وچ مر گئی یہ شے جی، اور مچھی ماری چھال تے تھوڑا ٹپ پیا سی دودھ دا، اون دے وچ جا ڈگی تے اون دے وچ مر گئی، یا ڈڈو نے ماری چھال چھپڑ چوتے وہ تواڈے دودھ والے بھانڈے جا ڈگا۔ مقید کیا ہے پانی کے ساتھ، کیونکہ اگر مر گئی پانی کے غیر میں، افسدہ عند بعضہم، تو فاسد کر دے گی وہ شے پانی کو بعض فقہا کے نزدیک، کسی اور شے چ مر گئی تو ان کی کر دے گی، فاسد کر دے گی۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کے طرف اشارہ کیا شیخ رحمہ اللہ نے، بعض نے کہا اس کو فاسد نہیں کرے گی، اور اصح یہی ہے کہ وہ فاسد کسی اور جگہ تو مرے گی جی، جیسا کہ مچھلی اور مینڈک اور سرطان کیکڑا اور اس قسم دے کوئی جڑی جانور نے پانی والے، قسامہ کے مقدم کیا ہے مچھلی کو، اس لیے کہ مجمع علیہ ہے، سارے امام مندے نے کہ مچھی پانی جو مرے پانی خراب نہیں ہوتا، اور باقی اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ اندہ فاسد کر دیتا ہے پانی کو مگر مچھلی اور کیکڑا۔ سرطان ہوا العقام، عقام کون لبیا جی، او کیکڑا جنوں آندے جی، اور دف بے کسر دال، دف دے، اور لوگ فتح دیتے ہیں اس کو، اور کسر افصح ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اور مائع مستعمل، پس نہیں جائز استعمال اس کا احداث کی طہارت میں، اور مائع مستعمل پس نہیں جائز استعمال اس کا احداث کی طہارت میں، بے وضو تے غسل، وضو تے غسل اندے نال نہیں ہو سکتا، کہندے نال مائع او کیڑا ہوندا ہے اگوں آ رہا ہے، مقید کیا احداث کے ساتھ، اس لیے کہ مائع مستعمل زائل کر دیتا ہے نجاس کو، نجس کپڑے اندے نال دھونا ہوئے، ہاتھ گندا ہوئے دھونا ہوئے ہی ہو جاندہ ہے، کیونکہ نجاست دے کولو طہارت ہے وے کہ نجاست نو محل کولو دور کرنا۔ اچھا جی، یہ جڑا احداث ہے نا، برابر ہے کہ وضو کرے اس پانی کے ساتھ یا غسل کرے اس کے ساتھ جنابت سے، پس وہ مستعمل ہے، وضو کیتا سو یا غسل کیتا ہے جنابت دا تو کی ہو جائے گا، پانی مستعمل ہو جائے گا، اور مکروہ ہے پینا اس کا، اور اختلاف کیا گیا اس کی صفت میں، پس روایت کی ہے حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام صاحب رحمہ اللہ سے، بے مائع مستعمل اصل مختلف قول نے، امام صاحب سے روایت یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے، نجاست غلیظہ، حتیٰ کہ اگر کپڑے کو لگ گیا اس سے درم کے اندازے سے زیادہ تو یہ کپڑا نماز کو مانع ہو گیا،
اور یہ بعید جداً ہے، یہ اس لیے کہ کپڑا نہیں ممکن حفاظت اس کی تھوڑے سے مائع مستعمل سے، اور نہیں ممکن بچنا اس سے۔ اور روایت کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہ مائع مستعمل نجس ہے، نجاست مخففہ، جیسا کہ بول ما یوکل لحمہ، اور جنہ دا گوشت کھائی دا انہوں دا بول نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی کو لیا ہے مشایخ بلخ نے، مشایخ بلخ ایسی بر فتویٰ ہے کہ نجاست لہذا چوتھائی تک لگ گیا تو نماز کوئی نہیں جی۔ پھر ایسی کہ وہ وضو کرن لگیا کپڑا بندے سن یا اپنی قمیض لا کے وضو کردے سن بھی تاکہ کپڑے بچ جان، یا وضو واسطے وکھرے کپڑے رکھے نے وہ پا کے وضو کر کے لا کے دوجے پانے نے، جنہیں اس سے عمل کیتا ہے آندھی بھی سمجھ۔ اور روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے کہ مائع مستعمل طاہر غیر مطہر ہے، طاہر کس کے لیے؟ غیر مطہر للاحداث، جیسا کہ سرکہ اور دودھ خود پاک ہے لیکن کرنے کہ دودھ نہ بندہ نہ لوے تو غسل ہو گیا، سرکے نہ لوے نہیں۔ اور یہی صحیح ہے، اور اسی کو لیا ہے مشایخ عراق نے، اور برابر ہے اس میں کہ ہو متوضی طاہر یا محدث، پانی کے مستعمل ہونے میں وضو تے وضو کرے قربت واسطے تامی وہ پانی دی ان دی حکم ہے، یہ 3 روایتاں نے، یا بے وضو کرے تامی یہی حکم ہے۔ ایویں بھی غسل کرے جنابت دا تامی یہی حکم ہے، تے یا غسل کرے جنابت نہیں جڑے سنت غسل نے وہ کر رہے، جمعہ دا غسل کر رہے، جنبی نہیں سیے گا تامی یہی حکم ہے۔ مسئلہ جی قول شیخ کا پانی مستعمل ہندہ کدوں ہے؟ مستعمل ہر پانی زیل کی گئی اس کے ساتھ حدث یا استعمال کیا گیا بدن میں علی وجہ القربت، بطور قربت، یا حدث دور کیتی یا اندر نال سنت ادا کیتی، یا حدث دور کیتی یا سنت ادا کیتی، دو صورتیں کی ہو جائے گا۔ یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، اور بعض نے کہا یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوتا پانی مستعمل مگر قربت کی نیت کے نہ، نیت کرے تو تا پانی مستعمل ہوتا ہے، جی نیت تو بغیر کچھ کیتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہویا، کم ہو جائے گا۔ اچھا جی قول مصنف کا ازیل بہ حدث، مثلا بائیں طور کے وضو کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ یا سکھایا انسان کو وضو، یا اس نے دھوئے اپنے اعضاء میل سے یا مٹی سے، اور وہ اس کل میں بے وضو تھا، اور وہ اس اور ٹھنڈک واسطے دوجے نو ول سکھا رہے ہیں، یا انہیں اپنے اعضاء ہوتے میل مٹی کول ہوتے ہے کسی بے وضو، اسی ازیل بے حدث والی صورت۔ تے وقول علی وجہ القربت، بائیں طور کے وضو کرے حالانکہ وہ پاک تھا، لیکن وضو کرے وضو نیت کے ساتھ کہ میں وضو کر رہا ہوں، کہ وضو پر وضو کرنا قربت ہے، میں اس لیے وضو نیت کے ساتھ وضو کرے۔ ہوں سنیا جائے جی مسئلے، اور متفرع ہیں اس سے 4 مسئلے۔ جب وضو کیا بے وضو نے اور نیت کی قربت کی بھی، ہو گیا پانی مستعمل بالاجماع، کیونکہ سارے بزرگوں کا قول پایا گیا۔ اور جب وضو کیا طاہر نے اور نہ نیت کی قربت کی، با وضو نے وضو کیتا تے وضو دی نیت کوئی نہیں کیتی، نہیں ہوگا یہ پانی مستعمل بالاجماع، اے پانی 2۔ اور جب وضو کیا طاہر نے، او طاہر نہیں او با وضو نے، اور جب وضو کیا طاہر نے اور نیت کی وضو کی
تو ہو جائے گا پانی مستعمل بالاجماع۔ ہن بھی پانی مستعمل جدو وضو تے وضو کرے نیت کرے قربت دی تو پانی کی ہو گیا؟ اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مستعمل ہو جاتا ہے دو شرطوں میں سے ایک کے ساتھ، یا حدث ہو یا نیت ہو قربت کی، یا یہ کہ استعمال کرے اس کو قربت کی نیت کے ساتھ، یا رفع کرے اس کے ساتھ حدث کا، تے باقی دونوں دے نزدیک تپائی کی نیت جی۔ اور چوتھا مسئلہ، یہ مسئلہ خلاف ہے، وہ یہ ہے جب وضو کیا بے وضو نے اور نہیں نیت کی وضو کی، بے وضو نے وضو کیا اور نیت نہیں کی، رفع حدث سے ہو گئے، قربت کوئی نہیں، قربت تاں جے نیت کرنی ہے تاں، پس ہندا ابی یوسف رحمہ اللہ مستعمل ہو گیا ہے، کیونکہ نہ کہ دو مجھے جیڑی شے پائے گی مستعمل ہے، ہندا محمد مستعمل نہیں ہوا کیونکہ قربت کوئی نہیں۔ مسئلہ جی، اور اگر ہو جنبی، کیا اگر جنبی ہو، جنبی ہو، واغتسل للتبرد، اور غسل کیا ٹھنڈک کے لیے، تو جنابت تو چلی گئی، غسل چ نیت کو نہیں کی تھی، ہو جائے گا پانی مستعمل اندا بھی یوسف، کیونکہ رفع حدث ہو گئی ہے، خلاف محمد چونکہ قربت کوئی نہیں ہوئی ہے۔ او اچھا جی، وقولہ فی البدن کی بے بدن میں بے بدن نہ لگ کے ڈگے تو اے مستعمل ہے، مقید کیا اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پانی جو ہو جمادات کے غسالہ سے، اور کٹوی دھوتی اور پیالہ دھوتا اور پتھر دھوتا کہ انہیں تو گندگی نہیں سی لگی، تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جب دھویا اس نے کپڑا میل سے بغیر نجاست کے تے جڑا پانی نہ ہوگا کیڑی شے، اور جب غسل کیا دھویا اپنا ہاتھ طعام کے لیے یا طعام سے کا مطلب کھا کے، تو ہو جائے گا پانی مستعمل، اس لیے کہ یہ تقرب ہے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو طعام سے پہلے ختم کرتا ہے فقر کو، اور طعام کے بعد ختم کرتا ہے لمم کو یعنی جنون کو۔ جی بعض نے کہا ہے طعام کے لیے اگر کھان واسطے ہو جائے گا مستعمل، اور طعام سے اگر ہاتھ دھوئے تو مستعمل نہیں ہوگا۔ اچھا اس اتنے انہاں تے لکھا ہے بڑا لمبا چوڑا، ایتھے لکھا ہے وہ تو کواشیا لگا تھلے حدیث تے، حدیث نقل کیتی ہے نا، اے ویک مسند شہاب موجم اوسط للطبرانی، ان دے وچ اے لفظ نے سونیا فرمایا من احبا یکثر اللہ خیر بیتہ، وہ بندہ جو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے گھر کی خیر کو کثیر کر دے، فَلْيَتَوَضَّأْ اِذَا حَضَرَ غَدَاءَهُ، پس چاہیے کہ وضو کرے، مراد ہاتھ دھوے جب اس کا کھانا پیش ہو، وَإِذَا رُفِعَ، اور جب اٹھا لیا جائے، تو پہلے بھی ہاتھ دھوے تو بعد اللہ تعالیٰ خیر کثیر کر دے گا۔ عند ابن ماجہ، اور بے لفظ یہ ہے کہ الوضو قبل الطعام و بعدہ برکت الطعام، کھانے کو پہلے ہاتھ دھونے تے بعد ہاتھ دھونے طعام واسطے کی ہے۔ یہ جڑی سنداں نے نا بہت ساریاں حدیث دیاں مختلف نے، ہیں ضعیف، لیکن بہت ساریاں سنداں کٹھیاں ہو جان تے پھر حدیث جڑی ہو ضعف کولوں نکل کے تے حسن لغیر دے درجے چ پہنچ جاندی، حسن لغیر دے درجے تو تھلے نہیں ہے گی جی۔ انہوں نے ایک بار آخیا موضوع ہے کہ پھر اور حدیثاں نقل کیتیاں نے، انج نہیں۔ اچھا جی مسئلہ، اور ہر احاب جب دباغت کر دی جائے تو پس پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 شروع ہو گیا، بھئی چمڑا جب کیا کر دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ احاب چمڑا وہ جو دباغت نہیں کیا گیا،
جب دباغت کر دی جائے تو اس کا نام ہوتا ہے ادیم، نام ہوتا ہے اور جیڑا جانور مر گیا اندر چمڑے دی گل ہے بھی وہ پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں، انہوں جدو رنگو تو کی ہو جاتا ہے، بولو چاہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور ہر چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت کے، قانون سنیا جے مولوی رمضان، ہر چمڑا جو پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ، اور وہ جو دباغت کے ساتھ پاک نہیں ہوتا وہ زکوٰۃ کے ساتھ بھی پاک نہیں۔ زکوٰۃ دا معنی بس جیڑی شے دا چمڑا رنگنے نال پاک ہوندا ہے نا، اس شے نو ذبح کر دے خون نکل جائے تو ہن بھی چمڑا پاک، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، ہدایہ میں ہے کہ وہ جو پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ، پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ، اور اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے صحیح میں، اگرچہ وہ کھانا جائز نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ اچھا جی، بھی حرام جانور نو خنزیر تو سوا جڑے ذکر آ رہے ہیں ذبح کر کے تو انہاں چمڑا کدے استعمال کرو تو کی پاک ہے، انہاں کدے گوشت دی بوٹی او جیب وچ پا کے نماز پڑھی ہے، اس فتوے دے مطابق نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ بھی او جڑے نا گوشت پاک کھانے دی اجازت نہیں، لیکن بھی خود ذاتی طور پہ بھی پاک ہو گئے۔ وفی الفتاویٰ، فتاویٰ میں لیکن یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے صرف چمڑا پاک ہوتا ہے۔ نہایہ میں یہ ہے کہ ماز پاک ہو جاتا ہے گوشت اس کا جب کہ نہ ہو جھوٹا نجس، جی کہ جس کا جھوٹا نجس نہیں ہے نا جی اس کا چمڑا پاک ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ زکوٰۃ کے ساتھ، رنگن نال ہو جاتا ہے۔ اور ثم علی قول صاحب الہدایہ، پھر محض پاک ہوتا ہے گوشت اس کا اور چمڑا اس کا، کس کے ساتھ؟ شرط یہ ہے جب کہ پائی جائے زکوٰۃ شرعیہ، وہ کس طرح؟ بائیں طور کے مزکی اہل زکوٰۃ سے ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ذبح کرے، بہرحال جب کہ ہو مزکی مجوسی تو اب یہ چمڑا پاک نہیں ہویا، پس ضروری ہے چمڑے میں دباغت سے، اس لیے کہ اس کا فعل کیا ہے؟ اماتت ہے نہ کہ زکوٰۃ ہے، اور شرط ہے بھی یہ کہ ہو زکوٰۃ کے محل میں، اور وہ ہے جو لبا اور لحیین کے درمیان ہے، لحیین آ جبڑا تے لبا آ سینہ، ایتھے ہوئے زکوٰۃ، ایتھو ذبح ہوئے تو تاں جی۔ مسئلہ نمبر 9، اور سانپ کی قمیص و کنج، سانپ دی کنج ویکھی جی اللہ، اور سانپ کی قمیص پاک ہے جیسا کہ فرمایا علامہ حلوانی نے، اور سانپ کا چمڑا نجس ہے، نہیں پاک ہوتا دباغت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دباغت کا احتمال نہیں رکھتا، پتلا جا ہوندا ہے۔ اور قول شیخ کا دو بیگا دباغت کی جائے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ برابر ہے یہ کہ ہو دابغ مسلمان یا کافر یا بچہ یا مجنون یا عورت، دباغت کوئی بھی کر دے چمڑا، اور کتے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ ہمارے نزدیک۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں پاک ہوتا، اور یہ ایک روایت بھی ہے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے۔ اور دباغت دو قسم دی ہونی، اور دباغت دو قسم ہے حقیقی، جیسا کہ شب کے ساتھ، او تشا سے تشب، او ادھر نا جی، او ایک شہب جی، اور قرض ککر دیا چھلا، قصور الرمان رمان انار دے چھلکے، اور اس کی اشباہ
ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਬਾਗਤ ਹਕੀਕੀ। और एक हुक्मी जैसा कि धूप और मट्टी धुप्पे रखना ते उत्ते मिट्टी पाई आनी ते उहदियां रतूबतां खत्म करके आकड़ जाए। हुण सुना जे मसला, पस अगर आवदल मदबूगो बिल हुक्मी इल्मा, अगर मुआवदत की मदबूग बिल हुक्मी ने पानी की, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਰਤੂਬਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। तो आया दोबारा नजस है या पाक? इसमें दो रवायतें, एक रवायत में कि लौट आएगा क्या, इन्हों फिर सुखाना पैना है, और एक रवायत में कि नहीं लौटेगा नजस। अल्लामा खुजंदी ने फरमाया अज़र यही है कि एक बारी हो गया पाक, हुण पाक ही है जी। अच्छा जी, आ जड़ा चमड़ा है शेख का कौल और जायज़ है नमाज उसके ऊपर कि उन्होंने मुसल्ला बनाया है, और जायज़ है नमाज उससे, यानी उनका लोटा बनाया है तो विचों पानी कढ़े तो उनके नाल वुज़ू, और इसी तरह जायज़ है व कज़ा, और इसी तरह जायज़ है नमाज उसमें किस तरह बही तोड़ के उसको पहन ले। कोटी सवा ली, टोपी सवा ली तो किए। बस अगर कहा जाए नहीं है ये आयाने नजसा की ततहीर की जगह, बस क्यों ज़िक्र किया उसको शेख रहमहुल्लाह ने यहाँ। ये मसला तो अगों होना सी हैं, तो इत्थे इन्होंने चमड़े दे पाक करने दे मसले दस दिते ने जी। तो उहदा जवाब है कि ये ले अजले कौले वल वुज़ू मिन हो, भी इहदे विच पानी पा के ते वुज़ू ठीक है, इस वास्ते मसला इत्थे लिआंदा है। अच्छा जी, केड़ी केड़ी जिल्द नहीं पाक हो सकती? मगर जिल्द खिनज़ीर की, मगर खिनज़ीर की उहदे विच लिखिया जे बैन सतूर ले नजासत ऐन ही ले, और जिल्द आदमी की ले करामत ही। और नाल जल्दी नाल दसना ज़रूरी सी। अच्छा जी, इस इस्तिस्ना में दलालत है इस बात पर कि सिर्फ आदमी खंजीर दी ते आदमी दी जिल्द कढ़ी है ना, इस इस्तिस्ना में दलालत है इस पर कि कुत्ते का चमड़ा पाक हो जाता है किसके साथ, और तहकीक हमने उसको बयान कर दी है। और इसी तरह पाक हो जाता है कुत्ते का चमड़ा, बस इसी तरह जैसा कि पाक होता है कुत्ते का चमड़ा किसके साथ, इसी तरह पाक हो जाएगा ज़कात के साथ। अच्छा जी, ये मसला बयान कर लगे खंजीर का जिक्र पहले तो आदमी का पीछे जी क्यों होया? माज मुकद्दम किया खंजीर के ज़िक्र को आदमी पर इसलिए कि ये तौहीन की जगह है, ये और खल लाने की जगह है, और कानून है कि तौहीन की जगह में मुहान को मुकद्दम किया जाता है। तौहीन की जगह में मुहान को मुकद्दम, जिंदे पहले तौहीन हुई है जी। देखो मिसाल देंदे जो कुरान पाक चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुद्दिमत सवामिउ व बियउम व सलावातुन युज़करु फी हस्मुल्लाहि। मुकद्दम किया गया सवामे को, विच मसाजिद भी है ना, वो पढ़ो ना किवें, व मसाजिद युज़करु फी हस्मुल्लाह। तो किताब च रह गई ने। हुण देखो इत्थे ये मसाजिद का जिक्र सब तो आखिर दे, बस मुकद्दम किया गया सवामे को और बेया को किन पर, ले अजले ज़िक्र हद में, चूँकि गिरा दिते गए, गिराना तो ही ने,
لِأَنَّهُ إِحَانَةٌ بِيَا جمع بِيَا بِكَسْرِ الْبَاء، یہ نصارہ کا ہوتا ہے، سوام سابعین کے ہوتے ہیں، صلوات یہودیوں کے کنائس کو کہتے ہیں، وہ نام رکھتے تھے ان کا عبرانی زبان میں صلوات۔ تے مساجد جان دے ہو جن بیٹھے ہو کی مسجد، اور ہاتھی فیل مثل خنزیر کے ہے اندہ محمد، بیندہ بھی چمڑا پاک نہیں پاک ہوتا، چمڑا اس کا دباغت کے ساتھ، اور اس کی ہڈی نجس ہے، نہیں جہز بے اس کی، اور نہ انتفاع اس کے ساتھ، یہ اندہ محمد ہے، اندے دند ہڈیاں نہیں وک سکتے نجس نے۔ اور اندہ بھی حنیفہ و بھی یوسف رضی اللہ عنہما، کوئی حرج نہیں اس کی ہڈی کی بے کے ساتھ، اور پاک ہو جاتا ہے چمڑا اس کا دباغت کے ساتھ، قذاف الخجندی۔ اچھا جی، قول شیخ کا میتا کے بال، او خنزیر تو سوا میتا کے بال اور میتا کی ہڈیاں پاک ہیں، میتا دے ارادہ کیا ہے ما سوا خنزیر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہو ان ہڈیوں پر رطوبت، رطوبت نہ ہوئے، خشک ہوئے تو ہڈی کی ہے، میتا دی ہڈی بھی پاک ہے تو اتلے وال بھی پاک ہے۔ اور رخصت دی گئی ہے میتا کے بالوں میں خرازین، وہ جڑے رسیاں وٹینے اوتھے بھی والاں دے رسی بنا کے تو پکی ہوندی ہے جی با وجہ ضرورت کے۔ الآن لم تعد ہنا کا ضرورت لا یجوز استعمالہ، ابن عابدین فرماندے نے اور بڑیاں شیئیں تو بڑی پرانی گل ہون، بڑیاں شیئیں نکلے ہون ضرورت ہی کوئی جی، اس لیے کہ غیر اس کا قائم مقام ہو گیا اس کے عندہم۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو کارہا ایذن لہم، کہ وہ مکروہ ہے بھی ان کے لیے، خرازین کے لیے، کس کے بال، اور نہیں جائز بے اس کی ساری روایات میں، ساری کندی بے او خنزیر دے بالاں دی گل چل دی بن بلم تکن بنے ماسوا خنزیر کے، اور نہ ہو ان پر کیا رطوبت، یہ بالوں میں رخصت دی گئی ہے۔ اے جڑے ہے نا بھئی اندہ بے حنیفہ و ابی یوسف اطلاع با سوفیل دی گل چل دی بھی سی نا، وہ تو پیچھے مک گئی، ایسی میتا دے بال تے میتا دی ہڈی یہ ہے پاک جی، آیا بھی انہوں ویچ سکتے ہیں کہ نہیں، ان دے وچ مسئلہ وکھرا ہے، پاک ہونا اور چیز ہے، تو اسے بھی خرازین واسطے اس دی اجازت یوسف سے روایت ہے کہ ان کے لیے بھی مکروہ ہے، اور نہیں جائز بے کس کی، بالوں کی ساری روایات میں۔ اچھا جی، پر اون ہے، صوف، وبر، ایک پیڑاں دی تے ایک بکریاں دی، اور سینگ، اور خف تے زلف، خف ہوندا ہے جڑا او پورا تھلے پیر ہوندا ہے جی، تے زلف خف ہوندا ہے اس دا اٹھ دا، تے مجھاں دے نہ مجھاں دے نہیں کوڑیاں دے تے زلف ہوندا جنہاں وچ چیر ہوندا ہے، کوڑیاں کھوتیاں دے نو پورے ہوندے نے، مجھاں دے تے نو وچ کی ہوندا ہے چیر ہوندا، مجھاں گاواں دا جی۔ اور حافر کی شے کھر، کل یہ پاک ہے میتا سے سوائے خنزیر کے، پاک ہونا ہو رہے تو بیچنا ہور شے وے، اور یہ جب کہ ہوں اے بال کیڑے پاک نے، جب کہ وہ بال مونڈے گئے ہوں یا کاٹے گئے ہوں، مڈو مننے نے یا جو کٹے نے، بہرحال جب کہ وہ اکھاڑے گئے ہوں پس بے شک وہ نجس ہیں، کیونکہ تھلے نہ رطوبت لگی ہے، کی لگی ہے، پھر تھلوں کٹ دے تو پھر اتلے ٹھیک نے جی جی۔ اور اسی طرح آدمی کے بال جب مونڈے گئے ہوں یا کاٹے گئے ہوں تو وہ کیا ہیں،
ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਤੂਫਨ ਹੋ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਨਜਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਓਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਲਕਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਪਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਸ ਨੇ, लेकिन बेचने की इजाज़त नहीं है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रवायत है आदमी के बालों की नजासत में और उसके नाखनों, बस आदमी के बालों की हड्डियों में न। इमाम मोहम्मद साहब से ठीक है। दो रवायतें हैं किन से कि आदमी दे बाल, आदमी दे नाखन ते आदमी दी हड्डियाँ इन की इमाम मोहम्मद की बाफाब नजासत ही को लिया है किसने? मातुरीदी ने। और उनकी तहारत को लिया है कि इन्होंने अबू कासिम सफ़ार ने। और इत्माद किया इस पर इमाम करखी ने, यही सही है। बल्ले 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 बल्ले। और इंद शाफी रहमहुल्लाह मैता के बाल और मैता की हड्डियाँ क्या होती हैं? इंदा मालिक मैता की हड्डियाँ और मैता के बाल। अच्छा जी। और नहीं जिक्र किया शेख ने मैता का अंडा और मैता का दूध। और कुकड़ी मर गई, अंडा दे पेट सी ते विचों नप के बाहर कढ़ लिया, ये ठीक है कि कोई नहीं। बकरी मर गई तो बिल्कुल थन दुध दे भरे। नहीं जिक्र किया शेख ने मैता का अंडा और मैता का दूध। बस हम कहते हैं मुर्गी जब मर गई, निकला उससे अंडा, उसके मरने के बाद तो वो अंडा पाक है, हलाल है खाना उसका। हमारे नज़दीक बराबर है कि उसका छिलका सख्त हो चुका हो या ना हो। और अंदर यकदम एडा ही अंडा नहीं बन जाता, निक्के तो वड्डा हो के फिर छिलका पक्का होता, फिर वो बाहर कट दिए जी। तो इसलिए कि वजह की क्यों नहीं ये नापाक होए? इसलिए कि नहीं हुलूल किया अंडे में मौत ने, लिहाजा नजस नहीं होया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने तफसील की है अगर हो छिलका उसका सख्त जिवें तो बाज़ारों मिलते ने तो बस इसी तरह है, यानी नजस नहीं, खाना ठीक है। और अगर सख्त ना हो तो बस वो नजस है, नहीं हलाल खाना उसका। ये अंडा हो गया। और अगर मर गई बकरी, और मिसाल देती है ऊँटनी, मझ, गां। और अगर मर गई बकरी, बस निकला उसके दरा से, खीरी से दूध। मरने तो बाद थना ही दूध सी, वो किसे चो लिया। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया वो पाक है, हलाल है पीना उसका, और नहीं नजस होगा दूध खीरी की नजासत के साथ। इसलिए डंगर मरिया है ना, थान ते हवाना सारा मौलवी जी नजस हो गया, जिमें बाकी सारा बदन नजस है। लेकिन इमाम साहब फरमाया इस बर्तन दे, बर्तन बाहर वाला गिलास नहीं, वो थान ते उनका हवाना खीरी वो नजस है, क्योंकि मर गई बकरी, उनकी वजह तो दुध नजस नहीं होया। ये इमाम साहब फरमाया, ध्यान करा जिमें। और इंदहुमा वो दूध पाक है फी नफ्सिही, इसलिए कि नहीं उतरी उसमें मौत, मगर ये कि वो दूध नजस हो गया है हवाने की नजासत के साथ, बस नहीं हलाल पीना उसका। उन्हें आख्या दुध तो बेनफ्सी पाक सी, लेकिन जेड़े थना ते उस हवाने दे विच मौत नाल वो नजस हो गया है, तो हुण नजस बर्तन में दुध पाइए तो की हुंदा है? ऐ वजह शेखैन फरमाते जी। और इंदा शाफी वो नजस है, बस नहीं हलाल पीना उसका। और अगर मर गया जद जुन की हुंदा है? अंदर मोया पैदा होया ते बस इनफाहतुहु, उसका इनफाहा पाक है, उसका
جائز ہے کھانا اس کا جو اس کے جوف میں ہے، برابر ہے کہ وہ مائع ہو یا جامد ہو، عند ابی حنیفہ۔ اور عندہما اگر مائع ہے تو پتلا ہے تو نہیں جائز، اگر خشک ہے تو جائز ہے، جامد ہے تو وہ غسل اور دھویا گیا ہے تو جائز ہے کھانا اس کا، عند الشافعی نہیں جائز کھانا اس کا۔ انفاحا مخفف کارش الجادی، کارش کی ہوندا ہے اوجری، اوجری دے اندر بکروٹا یا بکری دا یا بھیڑ دا پھل جمیا مریا، اون دے جڑا اندر اون دی اوجری ہے، اون دے وچ او پیٹ وچ کوئی شے بنی ہوندی ہے نا، کھاندا ہے تو وہ خشک ہو جائے نا، تے امام صاحب دے نزدیک تے پاویں خشک ہے تے پاویں کی ہے، او کی ہے او پاک ہے تو کھانا جائز ہے، تے عندہما پتلا ہے تو پھر نہیں، تو جس خشک ہے تے جائز، عند شوافع جائز نہیں کھانا۔ اور حوض بڑا وہ جو نہ حرکت کرے، اس کی دو طرفوں کا ایک طرف آخر کی حرکت کے ساتھ، جب واقعہ اس کی ایک جانب میں، دو جانبوں میں سے ایک میں نجاست تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے نجاست نہیں پہنچی جانب آخر تک، اور موت ان جانوروں کی، تو بین سور لکھے وقزل القاؤ کی، وہ لکھا تے بقائے بھئی مریا بچ سٹ دیو، اور موت ان جانوروں کی نہیں ان کے لیے بہنے والا خون، سمجھائیے نا جی، تے موت ان جانوروں کی کتھے پانی میں، تو نہیں فاسد کرے گا پانی کو، پانی خراب نہیں ہویا، جیسا کہ بک اور مکھی اور زنبور اور بچھو، سنیں۔ اور اچھا جی مسئلہ، اور موت ان جانوروں کی جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، نہیں فاسد کرتی وہ موت پانی کو، جیسا کہ مچھلی اور مینڈک اور کیکڑا، اور بہرحال مائع مستعمل نہیں جائز استعمال اس کا احداث کی طہارت میں، اور مائع مستعمل ہر پانی زائل کی جائے اس کے ساتھ حدث، یا استعمال کیا جائے بدن میں قربت کی وجہ پر، اجل تقرب الی اللہ تعالی، بائیں طور کے وضو کرے وضو پر نیت کر کے، اور ہر کچا چمڑا دباغت کر دیا جائے پس پاک ہو جاتا ہے، جائز ہے نماز اس میں اور وضو اس سے، مگر چمڑا خنزیر کا اور آدمی کا، اور مسئلہ اور میتا کے بال اور میتا کی ہڈی پاک ہے۔